بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واما حکم الشک بین الثنتین والثلاث بما تقدم فهو المشہور ويدل علیہ عموم موثقۃ عمار المتقدمہ۔ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں شکیات نماز کے بیان میں تھی اور شکیات نماز کے دلائل کو ذکر کر رہے تھے۔ بس یہاں پر پہنچی کہ اگر 4 رکعتی نماز میں دوسری اور تیسری رکعت میں شک ہو جائے تو بنا اکثر پر رکھے گا، یعنی 3 پر بنا رکھے گا، اور نماز کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے یا 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھے۔ یہ عرض ہوا۔ اب آتے ہیں اس کے دلیل کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ مشہور حکم یہی ہے، اور اس پر وہ جو موثقہ ہم نے ذکر کی تھی کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یا عمار اجمع لک السہو کلہ فی کلمتین متی ما شککت فخذ بالاکثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک نکست۔ اس کے عموم سے یہ استفادہ ہوتا ہے جب بھی اقل اور اکثر میں 2 یا 3 وغیرہ میں بھی شک ہو تو آپ اکثر سمجھیں، سلام پھیرنے کے بعد جس کا گمان تھا کہ شاید وہ رکعت ہو اس کا اضافہ کرو، یعنی یہاں پر 1 رکعت کا تم اضافہ کرو گے۔ وہ تو اس پر دلیل ہے، مطلب یہاں تک روشن ہے۔ انما الکلام والاشکال یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا تھا اس صورت میں یا 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے یا 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھے۔ خب یہ چیز تو موثق عمار سے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو تخییر ہے، یہ آپ نے کہاں سے لی؟ فرماتے ہیں کہ درست فرما رہے ہیں، اس موثق عمار میں یہ تخییر نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں ذکر کرنے والے ہیں کہ 3 اور 4 رکعتوں میں شک ہو جائے تو وہاں پر صحیح حلبی میں جو نماز احتیاط کی بات آئی ہے وہاں پر تخییر دی گئی ہے، آپ کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں۔ بیٹھ کر پڑھیں گے تو 1 رکعت کا اضافہ کریں گے۔ تو اس صحیح حلبی کو دیکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ 2 یا 3 یا 3 یا 4 میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ 3 یا 4 موضوعیت رکھتا ہے، 2 اور 3 موضوعیت نہیں رکھتا۔ خب وہاں پر تخییر آئی ہے تو اس کا مقصد ہے یہاں پر بھی تخییر ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسئلہ بالکل روشن ہے۔ دیکھیں عبارت کو، وَأَمَّا حُكْمُ الشَّكِّ بَيْنَ الثِّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ بِمَا تَقَدَّمَ فَهُوَ الْمَشْهُورُ۔ خود تیسری اور چوتھی رکعت میں جیسا کہ گزر چکا اگر شک ہو جائے تو حکم وہی ہے جو ہم نے کہا کہ 3 سمجھ کر آخر میں 1 رکعت کھڑے ہو کر اضافہ کرے گا یا 2 بیٹھ کر اضافہ کرے گا، نماز احتیاط۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُومُ مُوثَقَةِ عَمَّارٍ الْمُتَقَدِّمَةٍ۔ اس پر دلالت کرتی ہے وہی موثق عمار جو پہلے گزر چکی کہ متی ما شککت فخذ بالاکثر والی جو روایت ہے اس کا عموم اس کو شامل ہے۔ الا ان الموثقۃ المذکورہ تعین القیام فی رکعۃ الاحتیاط، مگر موثق مذکورہ میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھیں، دون التخییر بینہ و بین الجلوس، وہاں پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنے والی تخییر نہیں ذکر ہوئی۔ آپ نے تو حکم میں تخییر دی، 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے یا 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھے۔ خب یہ تخییر تو موثقہ میں نہیں ہے، یہ کہاں سے لائے ہو؟
وَيُمْكِنُ الْجَوَاب، تو اس سوال کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ بِأَنَّ سورۃ الآتیہ، ابھی جو آنے والی صورتیں 3 اور 4 رکعت میں اگر شک ہو تو وہاں پر ثبت فیہ تخیر، وہاں پر صحیح حلبی ہے اور اس صحیح حلبی سے تخیر ثابت ہے. وَحَيْثُ يُقْطَعُ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ فَيَثْبُتُ التَّخْيِيرُ فِي صُورَتِنَا أَيْضًا، کہ اشکال مقدر کا جواب ہے. اگر صحیح حلبی 3 یا 4 رکعتوں میں شک کے بارے میں ہے، ہماری بات 2 یا 3 رکعتوں کے شک میں ہے، تو اس کا حکم یہاں پر کیسے لے کر آ رہے ہو؟ کہتے ہیں الغاء خصوصیت کریں گے. وَحَيْثُ يُقْطَعُ، کیونکہ یقین حاصل ہے بعدم الفرق بین الصورتین، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فَيَثْبُتُ التَّخْيِيرُ فِي حَقِّنَا أَيْضًا فِي صُورَتِنَا أَيْضًا، تو ہمارے مال لباس میں بھی یہی تخیر ثابت ہو جائے گی. 2 یا 3 یا 3 یا 4 میں تو کوئی بندہ فرق محسوس تو نہیں کرتا نا، کہ ایسے تھوڑی ہے کہ یعنی جسے کہا جائے بھلے اس اعتبار سے کہ 2 اور 3 کا ہے تو حکم 1 رکعت ہوگی یا 2 رکعتیں ہوں گی، وہ علیحدہ ہے. لیکن نماز احتیاط کے طریقے میں خوب دیگے اس میں تو کوئی اور فرق نہیں سمجھتا، بلکہ ہمیں یقین حاصل ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ ایک مسئلہ جو ذکر کیا تھا جس میں دوسری رکعت کو آپ شامل کر رہے تھے، تو اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جو سجدہ اخیری کا ذکر واجب ہے اس کے بعد شک ہو. یہ قید کیوں لگا رہے تھے کہ دوسری رکعت اگر شک میں داخل ہے تو سجدہ اخیری کا ذکر واجب ہو جائے؟ پھر فرماتے ہیں اس لیے تاکہ 2 رکعتیں محرز ہوں. 2 رکعتی فرض تبھی ہوگا جب آپ اس ذکر واجب کو تمام کر چکے ہوں گے، وگرنہ جب تک آپ نے اس ذکر واجب کو تمام نہیں کیا تو 2 رکعتیں محرز نہیں ہوں گی، اس لیے وہ کہا تھا. فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا التَّقْيِيدُ بِإِتْمَامِ مِقْدَارِ ذِكْرِ الْوَاجِبِ، جب 2 رکعتی والے شک کی بات آ رہی تھی تو ہم وہاں پر کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ سجدہ اخیری کا ذکر واجب تمام ہو جائے. یہ قید فَلِأَنَّهُ بِهِ يَتَحَقَّقُ إِكْمَالُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا يَدْخُلُ فِيهِمَا السَّهْوُ، جب تک آپ اس سجدہ اخیری کے ذکر واجب کو تمام نہیں کریں گے تب تک 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوں گی، کہ ان 2 رکعتوں کے اندر عرض ہوا کہ اصلاً شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو 2 رکعتیں محرز نہیں ہوں گی، پھر شک ان میں داخل ہو جائے گا تو اس صورت میں مبطل ہوگا. لہذا یہ قید لگا رہے تھے. فَلِأَنَّهُ بِهِ، اور اسی اتمام مقدار ذکر واجب کے ذریعے سے متحقق ہوگا 2 رکعتوں کا کامل کرنا. جو 2 رکعتیں پہلی ہیں وہ پہلی 2 رکعتیں کہ جن میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تمام شد. آگا تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر شک ہو، درست ہے، تو اس کے ہم نے کیا کہا؟ 2 حکم ہیں. ایک یہ کہ 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھے یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے. اکثر پر بنا تو رکھیں گے، وہ تو معلوم ہے. یہ کہاں سے؟ کہتے ہیں ایک حکم موثق ہے عمار سے اور دوسرا حکم صحیح حلبی سے. وَأَمَّا حُكْمُ الشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ بِمَا تَقَدَّمَ، اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو جائے جیسا کہ گزر چکا تو فرماتے فَيَقْتَضِي ہے، پہلا حکم یہ تھا کہ 1 رکعت نماز احتیاط سلام کے بعد کھڑے ہو کر پڑھے، اس کا اقتضا کرتی ہے عموم و موثقت عمار المتقدمہ، کہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے. وصحیح الحلبی، اور دوسرا حکم جو یہ آپ کہہ رہے تھے 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے، فرماتے ہیں وہ صحیح حلبی سے سمجھ میں آتا ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام ان کنت لا تدری ثلاثا صلیت ام 4 ولم يذهب وهمك الى شيء فسلم ثم صل ركعتين وانت جالس تقرأ فيها بأم الكتاب. اگر تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے 3 پڑھی ہے یا 4 اور تمہارا گمان بھی کسی خاص طرف نہیں جاتا تو پھر سلام پھیرو اور 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھو کہ جن میں ام الکتاب یعنی فاتحہ ہونی چاہیے.
تمام شد. آگا یہ اختیار کیوں دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دو روایتیں، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، یا وہ کرو یا یہ کرو، دونوں کو جمع کرنے کا نتیجہ یہی ہے. وَأَمَّا التَّخْيِيرُ فِي رَكْعَةِ الْاحْتِيَاطِ بَيْنَ الْجُلُوسِ وَالْقِيَامِ فَهُوَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ صَحِيحِ الْمُتَقَدِّمِ وَصَحِيحِ زُرَارَہ. خوب یہ جو صحیح حلبی ہے یا صحیح زرارہ ہے، خوب ان دونوں کے درمیان جمع کرنے کا تقاضا یہی ہے. زرارہ والی صحیح یہ اذا لم يدر فی ثلاث ہوا او فی اربع، اگر اس کو پتہ نہ چلے کہ تیسری میں ہے یا چوتھی میں، قام فاضاف الیہ اخرى، کھڑا ہوگا اور ایک کا اضافہ کرے گا، کہ یہاں پر قیام والی بات آ گئی. ولا شیء علیہ، پھر اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی. ولا ينقض الیقین بالشک، کہ وہ شخص یقین کو شک کے ساتھ نہ توڑے. ولا يدخل شک فی الیقین، اور شک کو یقین میں داخل نہ کرے. والمراد من قولہ قام هو القیام الی رکعۃ اخرى، قام یعنی اٹھ کر قیام کرے گا، ایک رکعت پڑھے گا. البتہ رکعۃ اخرى منفصلۃ لا متصلہ، یعنی سلام پھیرنے کے بعد جدا ایک رکعت پڑھے گا. لقضاء المذہب بذلک، مذہب امامیہ میں ایسے ہے، اکثر پر بنا رکھ کے آپ سلام پھیر دیں گے اور جدا گانا پھر نماز احتیاط اٹھ کر پڑھیں گے. وَأَمَّا حُكْمُ الشَّكِّ بَيْنَ الثِّنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ بِمَا تَقَدَّمَ، خوب اگر 3 یا 4 میں شک ہو تو اکثر پر بنا رکھتے نماز احتیاط کو پھر پڑھے گا. درست ہے. فرماتے ہیں کہ فل عموم موثقت عمار المتقدمہ، وہی روایت عمار جو بار بار ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق اکثر پر بنا رکھے گا. فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَكَثْتَ، اور صحیح زرارہ کہ من لم يدر فی اثنتین هو او فی اربع قال یسلم ویقوم فیصلی رکعتین ثم یسلم ولا شیء علیہ. اگر کسی شخص کو پتہ نہ ہو کہ وہ 2 رکعتوں میں یا 4 میں، تو سلام پھیرے گا، اٹھے گا، 2 رکعتیں پڑھے گا، سلام پھیرے گا، پھر اس پر کچھ نہیں ہے. یعنی 4 رکعتیں سمجھ کر سلام پھیرے اور 2 رکعتیں نماز احتیاط کے عنوان سے ادھر اضافہ کرے. یہاں پر بھی کہا تھا کہ یعنی سجدہ اخیر کے ذکر واجب کے بعد، کہ نقطہ وہی ہے تاکہ 2 رکعتیں محرز ہو جائے. وَأَمَّا اعتبار اتمام ذکر الواجب فَلِأَنَّهُ بِدُونِهِ لَا يُحْرَزْ اتمام الْأُولَيَتَيْن. فرماتے ہیں یہاں پر بھی ہم نے کہا کہ ذکر واجب تمام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو 2 رکعتیں محرز نہیں ہوں گی نا. ابتدائی 2 رکعتیں محرز ہونی چاہیے، وہ فرض ہے، ان میں شک کی گنجائش نہیں ہے. وَأَمَّا أَنَّ حُكْمَ الشَّاكِ بَيْنَ الثِّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ مَا ذُكِرَ، ہم نے کہا کہ اگر شک ہو، کس میں شک ہو؟ اگر اس بندہ خدا کو شک ہو جائے 2 میں، 3 میں یا 4 رکعت میں، نہیں معلوم کیا ہے بھائی، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، خوب، تو یہاں پر بھی ہم نے حکم بیان کیا تھا. دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتے ہیں یہاں پر بھی صحیح ہے. فل صحیح عبد الرحمن ابن حجاج ان ابی ابراہیم، ابو ابراہیم کہ جو یہاں پر ذکر ہے، ابو ابراہیم سے مراد ظاہراً امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. درست ہے عزیز من؟ نہ بے بخشید ابو ابراہیم راوی ہے. کہتے ہیں کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام کو کہا، رجل لا یدری اثنتین صلی ام ثلاثا ام اربع، بیچارے کو پتہ نہیں 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4. فقال یصلی رکعتا من قیام ثم یسلم، خوب 1 رکعت اور پڑھے، سلام پھیرے گا، ثم یصلی رکعتین وهو جالس، اور اس کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھے گا. یعنی 1 رکعت نماز احتیاط کی کھڑے ہو کر پڑھے گا اور 2 رکعتیں نماز احتیاط کی بیٹھ کر پڑھے گا. بنا اکثر پہ رکھے گا، ادھر 4 سمجھ کے نماز کو تمام کرے گا. نماز احتیاط 2 پڑھے گا، 1 اٹھ کر پڑھے گا اور 2 بیٹھ کر پڑھے گا. تمام شدہ. وَأَمَّا حُكْمُ الشَّاكِ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَامِسِ بَعْدَ ذِكْرِ سَجْدَةِ الْأَخِيرَةِ، اگر 4تھی اور 5ویں رکعت میں شک ہو،
بنا عقل پر یہاں پر رکھے گا. ابھی تک جو کہہ رہے تھے کہ بنا اکثر پر، لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ نہ، فوراً بیٹھ جائے گا، بنا عقل پر رکھے گا، نماز تمام کرے گا اور سجدہ سہو پڑھے گا. فلا يمكن استفادته من عموم موثقۃ عمار، اس کا حکم آپ عموم موثق عمار سے حاصل نہیں کر سکتے کہ بنا اکثر پہ رکھے. بھئی 5 رکعت ہی تو کوئی نماز نہیں ہے. بل يدل علیہ صحیح ابی بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام، بلکہ اس پر دلالت کرتی ہے صحیح ہے ابو بصیر کہ مولا ابو بصیر کی روایت میں یہ اذا لم تدر خمسا صلیت ام اربعا، مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ نہ چلے کہ تم نے 5 رکعتیں پڑھی ہے یا 4 رکعتیں پڑھی ہے، فسجد سجدۃ السہو بعد تسلیم، جب سلام پھیر لیا تو 2 سجدہ سہو کرو. وانت جالس، سجدہ سہو وہی بیٹھ کر کرو گے. ثم سلم بعدہما، خوب سجدے کرنے کے بعد پھر وہی سلام پھیرنا ہے. اور فرماتے وغیرہ، اور اس صحیح ابو بصیر کے علاوہ اور بھی روایت ہیں. وَالتَّقْيِيدُ بِمَا بَعْدَ ذِكْرِ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ لِاسْتِظْهَارِهِ مِنَ التَّعْبِيرِ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي صَلَّيْتَ. اگر آپ نے جو یہاں پر بھی قید لگائی ہے کہ سجدہ اخیرہ کے بعد، فرماتے ہیں کہ اس کو آپ صلیتا اس تعبیر سے استظہار کر سکتے ہیں. یہ جو صلیتا کی تعبیر آئی ہے، خوب یہ اس وقت صدق کرے گی جب ذکر سجدہ اخیری آپ کہہ چکے ہیں، درست ہے، وہاں پر صلیتا کی تعبیر آئے گی. وَأَمَّا أَنَّ الشَّاكَ بَيْنَ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ حَالَةَ الْقِيَامِ يَلْزَمُهُ مَا تَقَدَّمَ، ہم نے کہا چوتھی اور 5ویں رکعت میں اگر شک ہے تو وہ بیٹھ جائے گا. فَلِأَنَّ الشَّكَّ مَا دَامَ كَذَلِكَ فَلَا يَصْدُقُ عُنْوَانُ خَمْسًا صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعًا بل يصدق عنوان ثلاثا صليت ام اربعا الوارد في صحيح الحلبي المتقدم في رقم 13 فيلزم هدم القيام والتسليم وتطبيق حكم الشك بين الثالثة والرابعة. آگے جانے سے حکم کو سمجھے. فرماتے ہیں کہ اگر شک ہو جائے چوتھی اور 5ویں میں حالت قیام میں، تو ہم نے کہا کہ فوراً بیٹھ جائے گا. خوب بیٹھ جائے گا، اس کو چوتھی رکعت سمجھ کر تمام کرے گا، اور آخر میں جو عرض کیا تھا کہ سجدہ سہو بجا لائے گا، یہی کہا تھا نا، درست. اب یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کھڑا ہوا ہے تو فوراً بیٹھ جائے، اگر کھڑا ہوا ہے تو وہ فوراً بیٹھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں جب کھڑا تھا اور وہ بیٹھ گیا تو اب اس پر عنوان خمسن صلیت ام اربعن صدق نہیں کرے گا. ابھی تو قیام میں تھا نا، رکعت تو مکمل نہیں ہوئی. جیسے ہی فوراً بیٹھ گیا، خوب اب اس پر حقیقت میں عنوان صدق کرے گا ثلاثن صلیت ام اربعن، اس پر یہ عنوان صدق کرے گا ثلاثن صلیت ام اربعن بے بخشی. تو اب سجدہ سہو کی بات نہیں ہے، اب اس پر وہ حکم جاری ہوگا جو 3 اور 4 رکعت کے درمیان شک والی صورت تھی، یعنی 1 رکعت اضافہ کرے گا. فرماتے ہیں کہ اگر شاہ کو 4 اور 5 میں اور کھڑا ہوا ہے تو فوراً بیٹھ جائے گا. پس فَلِأَنَّ شَكَّ مَا دَامَ كَذَلِكَ، جب تک شک اس طریقے سے کہ یعنی وہ رکوع سجدے وغیرہ میں نہیں گیا، ابھی فقط کھڑا ہے اور فوراً بیٹھ گیا، تو فلا يصدق عنوان خمسا صلیت ام اربعا، تو اب اس صورت میں خمسا صلیت ام اربعا کا عنوان تو صادق نہیں آئے گا. بل يصدق عنوان ثلاثا صلیت ام اربعا، بلکہ یہاں پر عنوان صدق کرے گا 3 پڑھیے یا 4، کہ جو صحیح ہے حلبی 13 نمبر میں گزر چکی ہے کہ ان کنت لا تدری ثلاثا صلیت ام اربعا، وہ والا عنوان آئے گا. پس لازم ہے کہ قیام کو فیلزم ہدم القیام و تسلیم، قیام اور تسلیم کو ختم کرے گا. وتطبیق حکم شک بین الثالثۃ والرابعہ، تو یہاں پر وہ تیسرے اور چوتھی صورت والا حکم جاری کرے گا. وَأَمَّا أَنَّ ظَنَّ بِعَدَدِ الرَّكْعَاتِ بِحُكْمِ الْيَقِينِ، بھائی ہم نے کہا تھا کہ اگر رکعات میں ظن ہو تو یقین کی منزلت پر ہے. دلیل یہی روایت صفوان امام کاظم علیہ السلام سے،
ان كنت لا تدری کم صلیت ولم یک وہمک علی شیء ولم یک وہمک. دیکھیں یہ تعبیر ایسے، اگر تم نہیں جانتے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور تمہارا گمان بھی کسی طرف نہ ہو تو فاعد الصلاۃ فانه يدل على حکمین. یہ روایت دو حکموں پر دلالت کرتی ہے. اول وجوب العمل علی طبق الوہم، درست وہم یعنی شک پر عمل کرے. ووجوب الاعادۃ عند شک المتساوی، اور جب شک دونوں طرف برابر برابر ہو تو وہاں پر کیا ہے؟ اعادہ کرنا ہوگا. غایتہ یلزم تقیید الثانی بغیر شکوک المتقدمہ. خوب زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو شکوک متقدمہ ہے ان کو مقید کریں گے، ان کے جداگانہ احکامات ہیں، خوب دیکھیں ان سے مقید کریں گے. اس کو روشن ہے نا مطلب کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ غایتہ یلزم تقیید الثانی، جب شک متساوی ہو تو اعادہ نہیں کرنا پڑے گا نا ان شکوک میں جن کے احکامات کو ذکر کیا. فاعد الصلاۃ ویسے تو مطلق ہے، جو شکوک گزر چکے اگر ان میں بھی متساوی شک ہو تو فاعد الصلاۃ کا اطلاق کہتا ہے کہ نماز دوبارہ پڑھو، لیکن ان کے بارے میں خصوصیت سے روایات کا آنا بتاتا ہے فاعد الصلاۃ مقید ہے. دقت کو عزیز مان. وَأَمَّا أَنَّ ظَنَّ فِي الْأَفْعَالِ هُوَ بِحُكْمِ الشَّكِّ، اگر افعال میں ظن ہو تو شک کے حکم ہے. فَبِاعْتِبَارِ أَنَّ شَكَّ لُغَةً هُوَ بِمَعنَى خِلَافِ الْعِلْم، اگر شک کا ایک لغوی معنی ہے ایک اصطلاحی معنی ہے. لغت میں کہتے ہیں شک یعنی علم نہ ہو، اب فرق نہیں کرتا وہم ہو ظن ہو یا شک اصطلاحی ہو. وَتَخْصِيصُهُ بِالْمُتَسَاوِي اصطلاح خاص، اور یہ کہ شک خصوصیت سے متساوی الطرفین کو کہنا یہ تو منطقیوں کی اصطلاح ہے. معنی نہ دار ہے کہ آپ شک کو اس اصطلاح خاص کے ساتھ مقید کریں. لا معنی لتحمیلہ علی النصوص الشرعیہ، کوئی مطلب نہیں بچتا کہ آپ آئے اور نصوص شرعیہ پر یہ خاص اصطلاحی معنی کر عمل کریں. کما ان تخصیصہ بذلک فی باب الرکعات هو للدلیل الخاص. خوب باب رکعات میں جو ہم نے ظن والی بات کی وہ بھی دلیل خاص کی بنا پر کی ہے. تمام شد عزیز مان. انشاءاللہ کہ آئندہ ہمارے مباحث صلاۃ مسافر کے بارے میں ہیں. سلامت رہیں، پروردگار عالم آپ کی توفیق